پیچھے سیدھا پیچھے سے. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطاء ما کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ النقاء واصحابہ التقاء الذین بینوا سبیل الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جو دور ہیں تھوڑا اگلی صفوں میں آئیں. آپ پیچھے جو ہے نا آگے صفوں میں آ جائیں. سارے آ جائیں, سارے اگلی صفوں میں آئیں نا, آگے ثواب زیادہ ہے. آپ لوگ بھی اگلی صفوں میں آئیں, اگلا ثواب زیادہ ہے, پیچھے ثواب زیادہ نہیں. جان بوجھ کر پچھلی صفوں میں بیٹھنا ثواب سے محرومی ہے. کوشش کیا کریں جب بھی آئیں تو پہلی صفوں کے اندر آ کر بیٹھا کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے. دنیا کے اندر وہ بندہ بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے جسے پریشانی نہ ہو, لیکن شاید ہی دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا ملے جسے پریشانی نہ ہو, جو ٹینشن کا شکار نہ ہو. قیامت والے دن جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کے دامن میں ہوگا, دنیا میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا, انشاءاللہ قیامت کی پریشانیوں سے وہ امن میں رہے گا. حصول برکت نزول رحمت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں, کچھ چیزوں کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں. اگر کبھی پریشانی آئے, مصیبت آئے, ٹینشن کا شکار ہوں, یا گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے, کاروبار میں رکاوٹ آئے, عموماً ایک جملہ لوگوں کی زبان پر آتا ہے, یہ فلاں بندے کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو گیا. خاص شادی کے موقع پر کسی کا انتقال ہو جائے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو عموماً یہ کہا جاتا ہے فلاں بندے کی وجہ سے ایسا ہو گیا, ہمارے گھر میں فلاں بندہ آیا تو ایسا معاملہ ہو گیا. نئی نئی شادی ہوئی, گھر میں دلہن آئی, اسی دوران گھر کے کسی بڑے کا, عزیز کا انتقال ہو گیا, تو عموماً ساس سسر جو ہیں, نندے جو ہیں, وہ بہو کو اس تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ اس منحوس کے پاؤں لگے ہمارے گھر میں تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا. کبھی آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, کبھی آپ نئی دکان اوپن کرنا چاہتے ہیں کاروبار کے لیے, تو وہاں پر اگر کسی بندے نے آپ کو کوئی مشورہ دے دیا کہ میرے بھائی یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے, یہاں پر آپ کام شروع نہ کریں, اور اب اگر نقصان آئے تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو گیا, اس نے چونکہ روکا تھا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ صبح صبح کام کے لیے نکل پڑے, راستے میں
بلی، کالی بلی راستہ کاٹ لے، یا پیچھے سے گھر میں سے کسی نے آواز دے دی، یا پھر بچوں سے جھگڑا کسی بات پر ہو گیا، سفر کرنے کے دوران ٹھوکر لگ گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب کہتے ہیں جی اب اگلا کام کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اب اگر میں نے کام کیا تو مجھے نقصان ہی ہوگا۔ یعنی خود سے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ مجھے جو مصیبت پہنچے گی اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ حالانکہ اسلامک کانسیپٹ کیا ہے؟ مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے، اس وقت تک میرے کاروبار میں کوئی بندہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب تک رب نہ چاہے، میرے کاروبار میں برکت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رب نہ چاہے، میرے گھر کے اندر اس وقت تک جھگڑا نہیں ہو سکتا، میرے گھر کے اندر اس وقت تک کوئی پریشانی نہیں آ سکتی جب تک رب نہ چاہے، کسی دوسرے کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ رب کریم قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، فرمایا ہر مصیبت اللہ کے حکم ہی سے پہنچتی ہے۔ اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، اے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والوں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، تمہیں جو مصیبت پہنچے گی وہ رب کی طرف سے پہنچے گی، کوئی بندہ مصیبت تم پر نازل نہیں کر سکتا۔ تمہاری عزتوں میں اضافہ رب کرے گا، اگر تم رب کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں ذلت کی پستیوں میں رب دھکیلے گا، اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے اللہ تمہاری محبت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرے گا، اگر تم رب کی بارگاہ میں جھکو گے، اگر اللہ سے مانگو گے اللہ مخلوق کے دل تمہاری طرف مائل کر دے گا۔ لیکن جب تم نے رب کو چھوڑ کر مخلوق کو سب سمجھ لیا، جب خالق اور مالک رب کی ذات پر یقین کرنے کی بجائے تم نے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا تو پھر تم لوگوں سے ڈرتے رہو گے، توہمات کا شکار ہو جاؤ گے، بدشگونیاں تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی، تمہارا یقین کمزور ہوگا، تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے گا، تم اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تم پریشان ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، اپنے دل و یقین کے اندر اس بات کو راسخ کر لو، اس بات کو پختہ کر لو کہ تمہارے دل میں جب اس طرح کی بدشگونی آئے، برا خیال آئے، تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے کہ مجھے کرنا چاہیے یہ کام یا نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ کام جائز ہے تو اللہ کا نام لے کر کر لو، اللہ کا نام لے کر وہ کام کر لو، اس وجہ سے کام نہ چھوڑو کہ نہیں کسی نے ٹوک دیا تھا، راستے سے بلی نے راستہ کاٹ لیا تھا، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی تھی، یہ تو منحوس دن ہے، یہ تو فلاں غلط چیز ہے۔ ان چیزوں کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اس وقت تک مصیبت آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی جب تک رب نہ چاہے گا۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ اذا تطیرتم فامدوا، فرمایا جب کوئی بدشگونی تمہارے دل کے اندر آئے تو فرمایا اس کی طرف توجہ نہ دو بلکہ وہ کام کر لو، کام جائز ہونا چاہیے۔ ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مبارک مہینے میں بہت ساری لوگوں کے اندر غلط عادتیں پیدا ہو چکی ہیں، بہت سارا غلط کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں کے اندر آ چکا ہے۔ ایک کانسیپٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ خاص اس مہینے کے اندر مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں اترتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم نے شادی نہیں کرنی، کیونکہ شادی کی تو نقصان ہوگا،
شادی کی تو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، شادی کی تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی کنسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے عام میں سے بہت ساروں کو معلوم نہ ہو، اسی ماہ سفر کی غالباً 2 تاریخ کو مولا علی شیر خدا اور سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا تھا۔ اگر یہ مہینہ شادیوں کے حوالے سے اچھا نہ ہوتا تو اس پاکیزہ گھرانے کا رشتہ آپس میں کیوں جڑتا؟ اس سے بڑھ کر پاکیزہ برکت والا گھرانہ کون سا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک اور بات، مصیبت رب کی طرف سے آتی ہے لیکن اس کے اسباب ہم خود بنتے ہیں، ہماری نافرمانیاں اس کا سبب بنتی ہیں۔ رب تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت وما اصابکم من مصیبت، فرمایا اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا ہماری مصیبتوں کی وجہ ہماری اپنی نافرمانیاں بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیں، یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ آپس میں ایکسیڈنٹ ہوگا تو ہر ایک دوسرے کو غلطی کا کہے گا تم نے غلطی کی ہے، ٹھوکر لگے گی تو غلطی یہ نہیں ہوگی کہ میں توجہ سے نیچے دیکھ کر نہیں چل رہا، کہا یہ جائے گا پتہ نہیں کس نے پتھر یہاں پر راستے میں رکھ دیا ہے۔ ہماری غلطی سے کسی سے جھگڑا ہو گیا، گھر کے اندر لڑائی ہو گئی، اس بات پر غور نہیں کیا جائے گا کہ جھگڑے کی وجوہات کیا تھیں، غلطی کس کی تھی، معافی کسے مانگنی چاہیے، بلکہ ذہن جائے گا کسی نے تعویذ کروا دیے ہوں گے، ہماری محبتوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، کوئی ہم سے جلتا ہوگا۔ یعنی اپنی غلطی ماننا یہ دنیا کا یوں سمجھیے کہ مشکل ترین کام لگتا ہے، حالانکہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ غلطی کرنا غلطی نہیں ہوتا، غلطی دہرانا غلطی ہوتا ہے۔ غلطی وہی مانتا ہے جو عظیم انسان ہوتا ہے۔ بڑا آدمی غلطیوں کو مانتا ہے، دوبارہ غلطی نہیں کرتا۔ چھوٹی ذہن کے لوگ، ناکام لوگ ہمیشہ اپنی غلطیاں دوسرے کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اس کی مثالیں سیٹ اور ملازم کی ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، افسر اور ملازم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، شوہر اور بیوی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ غلطی کسی بڑے سے ہوگی تو بڑا یہ کہنے کی بجائے کہ مجھ سے غلطی ہوگی کہے گا نہیں چھوٹے نے غلطی کی۔ آفس کے اندر کام کرنے والے اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس سے بڑا کوئی پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ سر غلطی ہے میری توجہ نہیں رہی، وہ کہے گا اس کو میں نے کام دیا تھا کام کیوں نہیں کیا، وہ الٹا نیچے والے ملازم پر گرم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا ایک ایسا المیہ ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر کانسیپٹ یہ ہے کہ غلطی آپ نے کی ہے تو توبہ بھی آپ کریں گے، معافی بھی آپ مانگیں گے۔ آپ رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں آپ ہی جھکیں گے۔ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ ہی اس سے استغفار کریں گے۔ نماز آپ نے قضا کی ہے تو آپ کی نماز کوئی اور نہیں پڑھے گا، آپ کو ہی پڑھنی پڑے گی۔ روزہ آپ نے قضا کیا ہے تو آپ کو ہی رکھنا ہوگا۔ زکوٰۃ آپ نے نہیں دی تو آپ کو ہی دینا ہوگی۔ کسی کی دل آزاری آپ نے کی ہے تو معافی بھی آپ کو مانگنا ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رب فرماتا ہے جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
اور جو ذرہ بھر بھی فرمایا برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، وہ دیکھے گا قیامت والے دن، جیسا کرو گے ویسا بھرے گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا، فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تم کرو گے ویسا تم ہی بھرو گے۔ یہ نہیں غلطیاں تم کرو سزا کسی اور کو ملے۔ اسی طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کی وجہ سے تمہارے ساتھ کچھ معاملہ خراب ہو، جو کچھ ہیں اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ہمیں خود سدھرنا ہے۔ تو یہ جو بدشگونی ہے، اس طرح کے جو وہم کے اندر آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو تھوڑا فریش کریں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور کوئی بھلائی نہیں مگر تیری طرف سے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا پڑھ لیا کریں جب کبھی دل میں اس طرح کا خیال آئے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیوں ایسی پریشانی ہو گئی، تو فوراً پڑھا کریں مولا جو کچھ تو میرے ساتھ کرے گا یقیناً میرے لیے اس میں بھلائی ہوگی، میں تیرے بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر وہم میں مبتلا ہو کر آپ اپنی زندگیوں کی خوشیوں کو